نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ یتجلی للناس عامة ولأبی بکر خاصة صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، دنیا میں جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارتا رہا اور اس نے اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مانا، اللہ رب العزت نے ایسے ایمان والوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ میں ایسے نیک بندوں کو جنہوں نے اس دنیا میں اعمال صالحہ کیے، میں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، جن لوگوں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے آقا کی ہر بات کو مانا، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے جنت الفردوس میں داخل کیا اور ایسے لوگوں کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ ہم نمازیں پڑھیں گے تو جنت ملے گی، روزے رکھیں گے تو جنت ملے گی، زکوٰۃ دیں گے تو جنت ملے گی، ہر اچھے کام کریں گے تو جنت ملے گی۔ لیکن آئیے آج ہم آپ کو ان 3 آدمیوں کی طرف لے جاتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کون سی زندگی دنیا میں گزاری کہ جس کی وجہ سے جنت انہیں تلاش بھی کر رہی ہے اور جنت انہیں طلب بھی کر رہی ہے۔ مسجد نبوی میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، تو ہزاروں صحابہ کا مجمع تھا، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یوں اس مجلس کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ آقا نامدار نے پوچھا، اے جبرائیل کیوں چکر لگا رہے ہو؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، آقا 3 آدمیوں کو تلاش کر رہا ہوں، وہ مجھے مل نہیں رہے۔ آقا نے فرمایا، وہ 3 آدمی کون سے ہیں اور کیوں تلاش کر رہے ہو؟ فرمایا کہ ان 3 آدمیوں کو اس لیے تلاش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اس دنیا میں ایسا راضی کیا کہ جنت اللہ سے درخواست کر رہی ہے کہ اے اللہ، جب تک یہ 3 شخص جنت میں نہیں آئیں گے اس وقت تک جنت کا حسن و جمال بھی نہیں بڑھے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سے ایسے شخص ہیں کہ جن کی وجہ سے جنت کا حسن و جمال نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں جس کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا کہ ساری انسانیت کو یعنی ایمان والوں کو اللہ جنت میں دیدار عام کرائیں گے، لیکن ابو بکر صدیق وہ شخص ہوگا جسے جنت میں دیدار خاص کرایا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزاری۔ اور دوسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی جنت نے طلب کیا۔ پھر جبرائیل امین نے فرمایا، تیسرے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو جنت تلاش کر رہی ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ابو ذر غفاری وہ عظیم شخصیت ہیں کہ روئے زمین کے غوث، کتب، ابدال، ولی، مؤرخ، محدث، ساری کائنات کے متقی مل جائیں، ان تمام لوگوں کی عبادت ایک طرف، یہ سارے مل کر بھی ابو ذر غفاری کی عبادت کا پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، تو ان دونوں کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو قربان کیا، پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کی، اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور اسی طرح نمازیں پڑھیں، اور اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں اپنے رب کو راضی کیا۔ آج ہم بھی ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے تو جنت ہمیں بھی تلاش کرے گی، جنت ہمیں بھی طلب کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔